السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تیمینہ خان. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا PPSC کا انٹرویو پارٹ 2. پارٹ 1 آلریڈی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں. آپ لوگ میرے اسی چینل تیمینہ خان پہ جا کے پارٹ 1 انٹرویو کا دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے ہاؤ ٹو بیکم سب انسپیکٹنگ کرائٹیریا فار بیکمنگ سب انسپیکٹر، وہ تو ویڈیوز خیر سے الگ ہے. اس میں نے کیپشن دی تھی انٹرویو ایکسپیرینس آف سب انسپیکٹر پنجاب پولیس بائی تیمینہ خان. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پارٹ 1 ہے. اور چونکہ وہ ویڈیو ہو گئی تھی لمبی، میرا انٹرویو بہت لمبا ہوا تھا، تقریباً کوئی ہوا تھا 35 to 40 منٹس کا. تو وہ میں پھر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کر سکی تھی، کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کی ٹپس بھی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے طریقے سے کس طرح سے انٹرویو کو کریک کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. اچھا، لاسٹ کویشچن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو انٹرویو میں میرے سے پوچھا گیا تھا، لاسٹ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا لاسٹ کویشچن کی بات کر رہی ہوں، وہ شرمین عبید چنائی کے بارے میں تھا. انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ آسکر ایوارڈ ونر پاکستان سے کون ہیں. تو میں نے بتایا تو شرمین عبید چنائی. انہوں نے پوچھا کس وجہ سے ہیں، تو میں نے بتایا ڈاکومنٹریز کی وجہ سے. کتنی ڈاکومنٹریز ہیں، میں نے کہا 2 ڈاکومنٹریز ہیں. انہوں نے کہا دوسرے نمبر والی کا نام بتائیں، تو میں نے کہا دی گرل ان دا ریور. سو دے آسک می دیٹ واٹس دا نیم آف دا فرسٹ ڈاکومنٹری. آئی سیڈ دی سیونگ فیس. تو یہ کویشچن تھا. اس کے بعد چونکہ ریپڈ فائر میں کویشچنس چل رہے تھے، مطلب سوال پہ سوال، یہ نہیں کہ وہ بیچ میں ذرا سا بھی کوئی بریک آ رہا تھا. تو نیکسٹ کویشچن انہوں نے میرے سے پوچھا، کہتے کہ لاہور شہر میں کوئی سے 5 مغلیہ دور کے جو مطلب مغلیہ دور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو مقبرے ہیں ان کے مجھے نام بتائیں. تو میں نے تقریباً ان کو 3 مقبروں کے نام بتائے تھے. 2 اس ٹائم مائنڈ میں نہیں آ رہے تھے، تو میں نے 3 ان کے ساتھ نام شیئر کیے تھے. اچھا، یہ سوال پوچھنے کے بعد وہ جو اگلے سوال پر آئے تھے وہ آگے تھے میرے سبجیکٹ پہ. بیکاز آئی ہیو ڈن ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ آف MPhil زولوجی اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو مائی سیکنڈ سیمسٹر. سو دے آسک می کویشچنس فرام زولوجی ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایکسپلین ہیومن برین کمپلیٹلی. تو میں نے اس ٹائم ان کو ہیومن برین، اللہ کا شکر ہے میرے مائنڈ میں تھا، کیونکہ زولوجی کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں، زولوجی کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. وہ تقریباً آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ فزیولوجی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، ہسٹالوجی پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے انیٹمی پڑھنی ہوتی ہے. ایسی چیزیں ہم نے انیٹمی تو خیر سے ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ود ڈاکٹرز ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کی مارفالوجی دیکھنی ہوتی ہے، فاسلز، یہ وہ سارے سبجیکٹس ہم زولوجسٹ پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ کو آئیڈیا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا. مارفالوجی کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، ہسٹالوجی کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے، فزیولوجی یعنی کہ فنکشننگ کا بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہیومن برین کے بارے میں نے انہیں بتا دیا کہ سر اٹ کنسسٹ آف 3 پارٹس، فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین، رائٹ ہیمیسفیئر، لیفٹ ہیمیسفیئر، یہ وہ کمپلیٹ میں نے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہیومن برین کے بارے میں جو مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا. تو اسپیسیفکلی انہوں نے میرے سے کویشچن کیا واٹ از میڈولا اوبلونگیٹا. تو میں نے پھر کمپلیٹلی اس کو بھی الیبوریٹ کیا کہ واٹ از میڈولا اوبلونگیٹا، اٹ از پریزنٹ ان دس پارٹ آف برین اینڈ اس کا یہ فنکشن ہے. تو مطلب یہ کہ سبجیکٹ ریلیونٹ انہوں نے میرے سے یہ کویشچن کیا. اچھا، پھر اگلا سوال انہوں نے جو سبجیکٹ ریلیونٹ میرے سے کیا، انہوں نے پوچھا واٹ از اینستھیزیا، ہو ڈسکورڈ اینستھیزیا. پھر انہوں نے اس کے علاوہ میرے سے پاسچرائزیشن کے بارے میں پوچھا. اور اٹس بین 6 years دیٹ آئی ہیو گیون مائی انٹرویو ٹو دا انٹرویورس. تو مجھے زیادہ اتنے کویشچنس فی الحال نہیں یاد آ رہے. سبجیکٹ ریلیونٹ انہوں نے میرے سے کوئی 6 سے 7 سوال کیے تھے، تو اس کا میں نے انہیں جواب دیا. اس کے بعد وہ لوگ آگے تھے کرنٹ افیئرس پہ. جیسے کہ دیکھیے، پہلے انہوں نے جنرلی میرے سے کویشچنس کیے، میرے شوق پوچھے، اس میں سے انہوں نے سوال کیے. اس کے بعد وہ میرے سبجیکٹ پر آ گئے، انہوں نے سبجیکٹ ریلیونٹ سوال کیے. پھر وہ کرنٹ افیئرس پر آ گئے، جیسے کہ شرمین عبید چنائی اس ٹائم کرنٹ افیئرس میں سے انہوں نے میرے سے وہ پوچھ لیا، یا پھر جنرل نالج میں سے انہیں وہ پوچھ لیا. پھر کرنٹ افیئرس میں سے اس ٹائم میں سعد رضوی کا یا پتہ نہیں کسی کا کوئی دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں، 2017 کی بات ہے یہ. تو دھرنا چل رہا تھا، تو اس دھرنے سے ریلیٹڈ انہوں نے میرے سے کویشچن کیے. تو جی ہاں، میں نے اس کا بھی جواب دیا. اس بارے میں بھی مجھے پتا تھا، کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو آلریڈی پچھلی بھی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے کرنٹ افیئرس، انٹرنیشنل افیئرس اور پاک اسٹڈیز اور اس طرح کی چیزیں میں پڑھ کر گئی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا پتا تھا کہ کسی بھی آسپیکٹ سے کویشچن ہو سکتا ہے. لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مطلب جنرل باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے میرے شوق پوچھے اور شوق میں سے آگے سوال کیے. تو اس طرح کی انہوں نے میرے سے چیزیں وغیرہ پوچھی تھیں.
اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس پورے پینل میں تقریباً 5 سے 6 لوگوں پر مشتمل ایک پینل ہوتا ہے. میں سب انسپیکٹر کے انٹرویو کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں سب انسپیکٹر ہوں, اور سب انسپیکٹر کے انٹرویو میں 5 سے 6 لوگوں کا پینل ہوتا ہے جس میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں. اور میرے انٹرویو میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین خود موجود تھے. تو اس ٹائم مطلب مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ چیئرمین صاحب خود موجود تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ چیئرمین صاحب ہی میرے سے بہت زیادہ کویشچنس کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ سوال کیے تھے. ایک ڈی آئی جی رینک کے ایک پولیس آفیشیل بھی تھے جن کا رینک ڈی آئی جی تھا, وہ بھی اس انٹرویو میں شامل تھے. اس کے علاوہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ غور کیجیے گا. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ خاموشی سے آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ سے کوئی کویشچن نہیں کرتے, وہ تقریباً اینڈ پہ جا کے آپ سے سوال کرتے ہیں. تو میرے سے سائیکالوجسٹ نے 2 سوال کیے تھے. ایک انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ اگر ہم آپ کی مطلب بہت دور پوسٹنگ کر دیتے ہیں جہاں پہ سارے میل ہوں تو پھر کس طرح سے آپ مینیج کریں گے. تو میں نے ان کو اس لحاظ سے اپنا جواب دیا تھا. مجھے اس ٹائم یہی سمجھ آئی کہ چاہے میری آپ کہیں پہ بھی پوسٹنگ کر دیں پنجاب میں, کیونکہ پولیس اس طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ کی ایک جگہ پوسٹنگ نہیں رہتی. تو انسان اگر اپنے کام سے کام رکھے تو پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کے مرد ہیں یا آپ اکیلی خاتون ہیں. تو ہم لوگ ٹریننگ بھی تو میل کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو جب ہم ٹریننگ میل کے ساتھ کرتے ہیں تو میل اور فیمیل کا ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا جو واسطہ ہے, ہمارا جو پالا ہے, وہ کرمنل سے پڑتا ہے. ہم نے ہر طرح کے بندے کو دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے ہر طرح کے بندے سے نمٹنا ہوتا ہے. تو وہ چیز ایک نہیں رہتی کہ میل ہوں گے تو شرما رہے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن کیسے کریں گے. اگر آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے آئیں, کیونکہ آپ لوگوں کا جو ایک مطلب تعلق ہے وہ کرمنل لوگوں سے پڑتا ہے. تو آپ نے ہر طرح کی چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے انہوں نے میرے سے کویشچن کیے تھے. پھر یہ تمام کویشچنس تھے جو انہوں نے میرے سے کیے تھے. تو جب یہ تمام کویشچنز ہو گئے تھے اور مطلب انٹرویو اختتام پہ پہنچا تو مجھے پی پی ایس سی کے چیئرمین نے خود کہا کہ تہمینہ یو آر اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ گرل. تو اس پہ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور ان کی بھی تھینک فل ہوئی کہ انہوں نے مجھے اس طرح اس قابل سمجھا. تو انہوں نے مجھے یہ کمنٹ کیا اور اس طرح سے پھر میں مطلب میرا تقریباً 35 منٹس کا انٹرویو تھا, اور فائنلی میں اپنا انٹرویو دے کے باہر آ گئی تھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, صبح کے 7 بجے یہ لوگ بلا لیتے ہیں, گھر سے کوئی 5:30 6 بجے نکلنا پڑتا ہے. اگر آپ لاہور میں ہی رہتے ہیں تو اس حساب سے, ادروائز دوسرے شہروں سے آئیں گے تو ایک رات پہلے آپ کو آنا پڑے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرویو کا کون سا سٹی آپ سلیکٹ کرتے ہیں. میں نے اس ٹائم لاہور سلیکٹ کیا تھا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں نے آپ کو دے دی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں, لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ مزید کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی, اور کمنٹ کر کے لازمی شیئر کیجیے گا کہ مزید آپ نے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ.